بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم ایک انتہائی غریب، مفلس مگر غیرت مند گھرانے کے لوگ تھے۔ میرا بھائی بہت خوبصورت نعتیں پڑھتا تھا، مگر ہمارے ابا جو ایک فیکٹری میں مزدور تھے اچانک ایک حادثے میں وفات پا گئے۔ ابا کے جانے کے بعد راشن کا ایک ایک دانہ دوسروں کی امانتوں کا محتاج ہو گیا۔ میرا 15 سالہ بھائی راتوں کو سگنل پر گاڑیاں دھونے اور گجرے بیچنے پر مجبور ہو گیا۔ ہم انہی تلخ حالات سے گزر رہے تھے کہ ایک شام ہمارے گھر کی گلی کے باہر ایک ایسا ہولناک شور اٹھا جس نے پورے محلے کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی سین سے نکل کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری دنیا فنا ہو گئی۔ میری روح تک لرز اٹھی اور پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا چھوٹا بھائی جب اپنی درد بھری معصوم آواز میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھتا تو یوں لگتا جیسے کائنات کا سارا درد اس کے سینے میں اتر آیا۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد محلے کے سارے بزرگ مسجد کے ٹھنڈے صحن میں صرف میرے بھائی کی خاطر رک جاتے۔ وہ اپنی لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے، اور جیسے ہی میرا بھائی وہاں پہنچتا وہ سب بوڑھے باپ اپنے لرزتے ہاتھوں سے اسے گلے لگا لیتے۔ پھر جب میرا بھائی اپنی چھوٹی سی آنکھیں بند کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت شروع کرتا تو ان بزرگوں کی ہچکیاں بن جاتی اور ان کی سفید داڑیاں آنسوں سے تر ہو جاتی۔ میرے بھائی کی مقبولیت دن بدن اس طرح بڑھ رہی تھی کہ پورے علاقے میں جہاں کہیں بھی کوئی میلاد یا پاک محفل ہوتی، محلے والے سب سے پہلے دوڑے دوڑے ہمارے گھر آتے اور میرے بھائی کو لازمی ساتھ لے کر جاتے۔ اس کی آواز اور پڑھنے کا انداز ہی اتنا سحر انگیز اور دل کو چیر دینے والا تھا کہ محفل میں بیٹھا ہر انسان اپنی دنیا بھول جاتا۔ سب پر ایک عجیب سی مسلے والی کیفیت طاری ہو جاتی اور ہر بندہ روتے ہوئے دل ہی دل میں یہ تمنا کرتا کہ کاش یہ معصوم بچہ کبھی چپ نہ ہو اور بس نعت پڑھتا ہی چلا جائے۔ وہ ابھی محض 15 سال کا ایک معصوم بچہ تھا، چہرے پر ابھی داڑھی کا ایک تنکا بھی نہیں تھا، لیکن ابھی سے ہی اس کی پاکیزہ آواز کے اتنے چاہنے والے اور تڑپنے والے بن چکے تھے کہ لوگ اسے سننے کے لیے تڑپتے تھے۔ میرے ابا جب مجھے اور اپنے 15 سالہ معصوم بیٹے کو اس قدر کامیاب اور عزت پاتے دیکھتے تو ان کی بوڑھی آنکھوں سے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ جاتے اور وہ زاروں قطار رو پڑتے۔ جب محلے کے لوگ ابا کی پیٹھ تھپتھپاتے اور عدنان کی پذیرائی کرتے تو ابا کا غریب سر فخر سے بلند ہو جاتا۔ وہ اکثر رات کو ہم دونوں بہن بھائیوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے عدنان سے کہتے کہ میرے بیٹے، میں تمہیں قرآن کا حافظ بناؤں گا اور تم دیکھنا ایک دن دنیا کے سب سے بڑے نعت خواں بنو گے۔ خدا نے ابا کی سن لی اور میرے بھائی نے بچپن کی معصوم عمر میں ہی تپتی دوپہروں اور بھوکے پیٹ کے ساتھ پورا قرآن مجید اپنے سینے میں حفظ کر لیا تھا۔ عدنان کے اس پاک سفر کے پیچھے ان کے شفیق استاد قاری اسلم صاحب کا ہاتھ تھا، جنہوں نے نہ صرف میرے بھائی کو نعت پڑھنے کا وہ تڑپا دینے والا انداز سکھایا بلکہ اسے حافظ قرآن بنانے کے لیے بھی اپنا دن رات ایک کر دیا۔ آج کل کا تو یہ زمانہ ہے کہ جہاں بھی بچوں کو پڑھانے بھیجو وہاں کے انتظامیہ سب سے پہلے بھاری فیسیں اور پیسے مانگتے، لیکن میرے غریب باپ کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ ہم دو بہن بھائیوں اور ماں کے لیے 2 وقت کی سوکھی روٹی کا اہتمام بھی آسانی سے کر سکے۔ ہم اکثر ادھورے پیٹ سو جایا کرتے تھے۔ ایسے کڑے وقت میں قاری اسلم صاحب ایک فرشتے کی طرح ہمارے کام آئے اور انہوں نے میرے بھائی کو بالکل مفت صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھایا۔ قاری صاحب ہمارے حالات دیکھ کر ارسلان کی عزت نفس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کبھی اسے احساس کمتری نہ ہونے دیتے۔ بس کبھی کبھار گھر کا کوئی چھوٹا موٹا کام یا تو سودا سلف لانا ہوتا تو وہ محبت سے ارسلان کو پکار لیتے اور میرا بھائی بھی اپنے شفیق استاد کی ایک آواز پر ننگے پاؤں بھاگتا ہوا خوشی خوشی ان کا ہر کام کر دیا کرتا تھا۔ قاری صاحب کے مدرسے کا ایک ایسا اصول تھا جو روح کو چھو جاتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی غریب بچے کی غیرت اور عزت نفس کو کبھی محفل میں ٹھیس نہ پہنچے، اس لیے وہ ہر بچے سے اکیلے میں علیحدگی والے کمرے میں جا کر فیس لیا کرتے تھے تاکہ کسی دوسرے کو معلوم نہ ہو سکے کہ کون کتنے پیسے دے رہا ہے اور کون خالی ہاتھ ہے۔ وہاں جو بچہ جتنی ہمت رکھتا وہ چپکے سے استاد کی مٹھی میں دے دیتا، لیکن میرا بھائی تو کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دے پاتا تھا۔ قاری صاحب ہمارے گھر کے فاقوں اور ابا کی غربت سے بہت اچھے سے واقف تھے۔ انہوں نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی اشارے غنائے میں بھی میرے بھائی سے فیس کا تقاضا نہیں کیا اور نہ کبھی اسے فیس کے لیے مجبور کیا۔ ایک بار میرے معصوم بھائی سے ابا کی یہ غربت دیکھی نہ گئی۔ وہ تپتی دھوپ میں سارا دن سخت مزدوری کرتا رہا، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ وہ کسی طرح چند روپے کما کر لایا اور بڑے چاؤ اور فخر سے وہ پیسے قاری صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ جب استاد صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ چند روپے اس چھوٹے سے بچے نے سخت گرمی میں اپنا خون پسینہ ایک کر کے مزدوری کر کے کمایا تو قاری صاحب کا دل پھٹ گیا۔ ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو ٹپک پڑے اور انہوں نے وہ پیسے بڑے پیار سے ارسلان کے کانپتے ہوئے ہاتھوں پر واپس لوٹا دیے۔ انہوں نے روتے ہوئے انتہائی درد بھری آواز میں کہا، میرے پیارے بیٹے، یہ تمہاری زندگی کی سب سے پہلی کمائی ہے۔
اس پسینے کی کمائی پر سب سے پہلا حق تمہارے بوڑھے باپ کا ہے جو غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ جاؤ یہ پیسے اپنی ماں کے ہاتھ پر رکھ دو۔ میرا بھائی وہ پیسے ہاتھ میں لیے روتا ہوا ہچکیاں لیتا ہوا گھر آ گیا، اور اس کے دل پر استاد کی اس عظیم شفقت اور طرد کا ایسا گہرا اثر ہوا کہ اس دن کے بعد اس نے پھر کبھی استاد صاحب کو فیس دینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ قاری صاحب پیسوں کے ترازو میں دین نہیں تولتے، بلکہ وہ صرف خلوص اور محبت کے پیاسے ہیں۔ ہمارے ابا ایک انتہائی معمولی اور غریب مزدور تھے، جنہیں سارا دن فیکٹری کی تپتی مشینوں کے سامنے ہڈیوں کا گودا پگھلانے کے بعد مہینے کے آخر میں محض 20,000 روپے ملا کرتے تھے۔ مہنگائی کے اس قیامت خیز دور میں جہاں لوگوں کے لاکھوں روپے کم پڑ جاتے ہیں، اس 20,000 کی قلیل رقم سے 4 بچوں کا پیٹ پالنا اور گھر چلانا ایک ناممکن کام تھا۔ لیکن میری ماں صبر اور شکر کی ایک ایسی مورت تھی جس نے زندگی کے تلخ ترین دنوں میں بھی کبھی اپنے شوہر سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں کیا۔ ماں نے ہمیں بھی بچپن سے اسی بات کا پابند بنایا تھا کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، پیٹ میں بھوک کی آگ ہی کیوں نہ جل رہی ہو، کبھی کسی چیز پر اعتراض نہیں کرنا، اور جو سوکھی روٹی مل جائے اسی پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہمارا بوڑھا باپ ہمیں زندگی کی ہر آزائش دینے کی تڑپ رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بچے بھی اچھے کپڑے پہنیں اور اچھا کھائیں، لیکن وہ مجبور اور ضعیف انسان تنہا کیا کرتا، ہمارے نصیب بدلنے کے لیے کتنا ہی کر سکتا تھا۔ وہ سارا دن فیکٹری کی دھول اور دھوئیں میں اپنی عمر گنواتا اور مہینے کے آخر میں وہی 20,000 لے کر گھر لوٹتا، جس سے صرف سانسوں کا رشتہ ہی برقرار رہ پاتا تھا۔ پھر ایک دن ہمارے اس چھوٹے کچے پکے لیکن اپنے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ فیکٹری والوں نے اچانک میری ماں کو فون کر کے بتایا کہ ایک حادثے میں مشینوں کے درمیان آ کر میرے بوڑھے باپ کا بازو اور ہاتھ کٹ گیا۔ وہ اس کٹے ہوئے ہاتھ کے بدلے ہمیں 5 لاکھ روپے کا معاوضہ دے رہے ہیں تاکہ ہمارا گزارا ہو سکے، اور ساتھ ہی انہوں نے سرد لہجے میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب تمہارا باپ اس فیکٹری میں کام کرنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے اسے نوکری سے نکالا جا رہا ہے۔ یہ زہریلی بات سن کر ہم سب کے چہروں پر اندھیرا چھا گیا اور پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم ابا کو اسپتال سے ادموئی حالت میں گھر لے آئے۔ ان کا وہ ہاتھ اب ان کے جسم کے ساتھ نہیں تھا جس سے وہ ہمارے لیے روٹی کماتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ابا نے میرے چھوٹے بھائی کی شدید بیماری اور علاج کی وجہ سے اپنے آباء و اجداد کا یہ گھر کسی کے پاس گروی رکھ دیا تھا۔ چنانچہ جب فیکٹری سے وہ 5 لاکھ روپے ملے تو ابا نے ایک پل بھی ضائع کیے بغیر وہ سارے پیسے اس قرض خواہ کو دیے اور اپنے بوڑھے باپ دادا کے گھر کے کاغذات واپس حاصل کر لیے۔ یہ گھر میرے ابا کے بزرگوں کی آخری نشانی تھا اور بے حد مضبوط بنا ہوا تھا۔ ابا کا ماننا تھا کہ چاہے ہمارے پاس کھانے کو ایک لقمہ نہ ہو، لیکن کم از کم سر چھپانے کے لیے اپنی چھت تو موجود ہوگی جہاں ہماری کئی نسلیں سر اٹھا کر جی سکیں گی۔ بس یہی سوچ کر انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ یعنی وہ کاغذات واپس لے لیے تھے۔ ابھی زخم ہرے ہی تھے کہ ایک دن فیکٹری والوں نے دوبارہ ابا کو بلاوا بھیجا۔ ابا لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہاں گئے تو وہاں معلوم ہوا کہ انہیں فیکٹری میں پھر سے نوکری مل چکی ہے۔ بے شک اس بار وہ ایک بڑے عہدے پر نہیں بلکہ فیکٹری کے باتھ روم اور فرش صاف کرنے کے لیے ایک معمولی صفائی ملازم کے طور پر رکھے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود میرا باپ بہت خوش تھا کہ چلو اب گھر میں چند پیسے آنے لگیں گے۔ ابا نے اماں سے روتے ہوئے کہا کہ چاہے ہفتے میں صرف ایک دفعہ کھانا ملے، لیکن میں اپنے معصوم بچوں کو اس طرح بھوک سے بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر ایک کالی صبح اچھے بھلے ابا فیکٹری کے چھٹے فلور پر کھڑکیوں اور فرش کی صفائی کر رہے تھے کہ اچانک ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا، انہیں شدید چکر آیا اور وہ اس چھٹی منزل کی بلندی سے سیدھے پکے فرش پر آ گرے۔ ارد گرد موجود مزدور چیختے ہوئے بھاگ گئے اور میرے لہولوان باپ کو اسپتال لے کر گئے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ وہ اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی موقع پر ہی تڑپ تڑپ کر دم توڑ چکے تھے اور ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ جب ابا کی سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی لاش ہمارے گھر کے صحن میں آئی تو اس وقت میں صرف 17 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی اور اپنے تمام بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری ماں کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا اور وہ ابا کے ٹھنڈے پاؤں سے لپٹ کر بین کر رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ان کی پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میری ماں ایک بہت امیر اور بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ میرے ابا ایک انتہائی غیرت مند اور سفید پوش گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ایسے غیرت مند لوگ جو بھوکے پیاسے مر تو سکتے ہیں لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگ نہیں سکتے۔ ابا نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں کئی دن بھوکا رکھا، ہمارے پیٹ پر بھوک کے پتھر بندوائے، لیکن انہوں نے ہمیں کبھی یہ نہیں سکھایا کہ حالات کے آگے گھٹنے ٹیک کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا لو یا مانگ کر کھا لو۔ اور آج جب ابا کا سایہ ہمارے سر سے اٹھ گیا تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے سخت اصولوں کو اپنی آخری سانس تک اپنانے کا عہد کر رہے تھے کہ اب چاہے جان چلی جائے ہم کسی کے آگے دامن نہیں پھیلائیں گے۔ ابا کی وفات کے بعد ہمارے اس گھر کا کوئی والی وارث نہیں رہا اور گھر کو چلانے والا کوئی مرد موجود نہیں تھا، کیونکہ میرا چھوٹا بھائی عدنان محض ابھی 8 سال کا ایک نادان بچہ تھا
جبکہ میرا بڑا بھائی ارسلان کی تڑپا دینے والی آواز اب اس اجڑے گھر میں صرف ایک حسرت بن کر رہ گئی تھی۔ اس کڑے وقت میں میری غمزدہ ماں نے ہمت باندھی اور ارسلان کے سر پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے، تم اپنی پڑھائی اور حفظ کا سفر جاری رکھو۔ میں لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانج دیا کروں گی، یا پھر محلے کی عورتوں کے کپڑے سی کر جو چند روپے ملیں گے اس سے ہمارا گزر بسر ہو جائے گا، لیکن تم اپنی پڑھائی مت چھوڑنا۔ ہمارے ابا نے اپنی پوری حیات میں اماں کو کبھی گھر کی دہلیز سے باہر قدم بھی نہیں رکھنے دیا تھا اور نہ کبھی کوئی کام کرنے دیا تھا، کیونکہ وہ عورتوں کا اس طرح باہر نکل کر دھکے کھانا اور کام کرنا بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ معاشرہ بہت خراب اور بے رحم ہے، جہاں ایک عورت کو اپنی عزت اور حفاظت کرنے کے لیے ہمیشہ ایک مرد کے سائے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر عورت اکیلی گھر سے باہر نکلے گی تو باہر گھات لگائے بیٹھے چیل کوے اسے اپنی نظروں سے چیر پھاڑ ڈالیں گے۔ ابا اکثر مجھے اور ماں کو بھی یہی سمجھایا کرتے تھے کہ جب بھی مجبوری میں باہر نکلا کرو تو ہمیشہ بڑی چادر اوڑھ کر جایا کرو۔ میں ابھی بہت چھوٹی سی تھی جب ابا اور اماں نے مجھے اپنے پیسوں سے ایک عبایا خرید کر دیا تھا، اور تب سے لے کر اب تک حالات چاہے کتنے ہی کیوں نہ بدل گئے، میں نے کبھی وہ عبایا اپنے جسم سے نہیں اتارا۔ اب ابا کے جانے کے بعد گھر میں فاقے اس حد تک بڑھ گئے کہ چولہا جلنا بند ہو گیا اور میرے معصوم چھوٹے بھائی کو مجبوراً کام کی تلاش میں نکلنا ہی پڑا۔ ہم دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے اور میں اور اماں اسے رو رو کر روکتے رہ گئے کہ میرے معصوم بھائی، تم اس وقت ہمارا واحد سہارا ہو، تم باہر کی سختیاں نہیں جھیل پاؤ گے، تم صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو۔ لیکن وہ اپنی بہن اور ماں کو اس سال میں بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتا تھا، کیونکہ اس نے ابا کے انتقال کے وقت ان کی لاش کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ابا کے بعد ہم سب کا اچھے سے خیال رکھے گا۔ پھر ایک دن ہمارے اس گھر پر ایک اور مصیبت آئی اور اماں کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی۔ حالات اس قدر بدتر تھے کہ ہمارے پاس انہیں کسی سرکاری اسپتال لے جانے اور دوائی خریدنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ تب میرے غیرت مند بھائی نے یہ ہرگز گوارا نہیں کیا کہ وہ اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اسکول جاتا رہے، پڑھتا رہے اور اپنے خوابوں کی تعبیر پاتا رہے، جبکہ اس کی ماں اور بہن یہاں تڑپ تڑپ کر بھوکی مر جائے۔ اس نے اسی وقت اپنے کسی جاننے والے کے آگے ہاتھ پھیلائے، کچھ پیسے ادھار لیے اور بھاگتا ہوا اماں کو اسپتال لے جا کر ان کا علاج کرایا۔ بس وہ دن تھا، اور اس کے بعد میں نے کبھی اپنی زندگی میں بھائی کو گھر کے اندر آرام کرتے یا سکون کا سانس لیتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے جیسے ہی جہاں کہیں بھی کوئی چھوٹا موٹا کام ملتا وہ فوراً اسپتال کے قرضے اور گھر کے راشن کے لیے بھاگتا ہوا نکل جاتا کہ چند پیسے جوڑ سکے۔ اب تو اسے اپنی کم عمری کے باوجود میری شادی کی فکر بھی دن رات ستانے لگی تھی، کیونکہ ہمارے غریب محلے کا یہ رواج تھا کہ بچیاں 15-16 سال کی عمر میں ہی بیاہ دی جاتی تھی، اور میری عمر کی جتنی بھی لڑکیاں تھیں وہ اب بچوں کی مائیں بن چکی تھیں، جہاں اکثر بچوں کو پڑھایا ہی نہیں جاتا تھا بلکہ ہوش سنبھالتے ہی انہیں کسی نہ کسی کام پر لگا دیا جاتا تھا، کیونکہ اس غریب بستی میں پڑھائی سے زیادہ ہنر اور روٹی کمانے کی اہمیت تھی۔ میرا 15 سال کا معصوم بھائی روزانہ تپتی دھوپ اور گاڑیوں کے دھوئیں کے بیچ سگنل پر کھڑے ہو کر گجرے بیچا کرتا تھا۔ ہمیں گھر بیٹھے بالکل نہیں معلوم تھا کہ وہ گجروں کے لیے یہ نازک پھول کہاں سے خرید کر لاتا ہے اور راتوں کو جاگ کر انہیں دھاگے میں کیسے پروتا ہے۔ ہمیں تو بس اتنا پتا تھا کہ وہ سارا دن بھوکے پیٹ سگنل پر کھڑا رہتا اور آنے جانے والے گاڑیوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر انہیں گجرے خریدنے کے لیے بلاتا تھا۔ کچھ رحم دل لوگ اس چھوٹے سے بچے کو اتنی سخت محنت کرتا دیکھ کر اس کی حوصلہ افزائی کرتے اور اس سے گجرے خرید لیتے، جبکہ کچھ بے حس لوگ منہ پھیر کر یہ کہہ کر گاڑی کا شیشہ بند کر کے آگے بڑھ جاتے کہ ہمیں اس کچرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میرے معصوم بھائی کی زندگی کی وہ تاریک اور اندھیرے دن تھے جو یا تو اس کی قسمت کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والے تھے، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری بدقسمتی اس وقت اپنے عروج پر تھی اور وقت کا کوئی بڑا طوفان ہمیں نگلنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر ایک دن ہماری قسمت نے ایک عجیب کروٹ لی۔ میرا بھائی ہمیشہ کی طرح سڑک کے تپتے ہوئے کنارے پر کھڑا گجرے بیچ رہا تھا۔ اچانک ایک چمکتی ہوئی مہنگی گاڑی وہاں آ کر رکی۔ اس گاڑی میں سوار ایک عورت نے جب کار کا شیشہ نیچے کیا تو ارسلان کے معصوم اور مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر اس کے دل میں شاید ترس یا ہمدردی جاگ اٹھی۔ اس نے ایک ہی بار میں ارسلان کے پاس موجود تمام گجرے خرید لیے اور کہنے لگے کہ تم مجھے اپنا کوئی رابطہ نمبر دے دو، میں تم سے خود بات کر لیا کروں گی، آئندہ سے تم روزانہ ہی میرے لیے اتنے گجرے لا کر دے دیا کرنا، لیکن بس اس بات کا خیال رکھنا کہ پھول بالکل تازہ اور مہکتے ہوئے ہونے چاہیے۔ میرا معصوم بھائی نہیں جانتا تھا کہ وہ عورت کون ہے، اس کا تعلق معاشرے کے کس طبقے سے ہے اور وہ کس دنیا کی رہنے والی ہے۔ وہ تو بس اس بات پر خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اسے روز کا ایک پکا کام مل گیا تھا، کیونکہ سارا دن سگنل کی دھول اور ذلت مٹی پھانکنے سے کہیں بہتر تھا کہ وہ صبح سویرے اچھے سے گجرے تیار کرے اور اس عورت کو دے آئے، اور پھر اس کام سے فارغ ہو کر دن کے باقی حصے میں کوئی دوسرا مزدوری کا کام تلاش کرے۔
میرا بھائی آج کل اسی تگ دو اور دن رات کی دوڑ دھوپ میں تھا کہ کسی طرح وہ اتنے پیسے جمع کر سکے کہ ہمارے اس ٹوٹے ہوئے گھر کی حالت سدھر جائے اور کچن کا چولہا مستقل جلنے لگے۔ اس کے ذہن پر ہر وقت میری شادی کا بوجھ رہتا تھا، کیونکہ ہمارے حالات دیکھ کر کسی اچھے مخلص رشتے کا ہمارے گھر آنا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ محلے کے تمام لوگ ہماری ایک ایک پائی کی غربت سے واقف تھے، اور آج کل کے زمانے میں تو لوگ شادی کے نام پر جہیز میں بہتر سے بہترین سامان اور نقد پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں، جبکہ ہمارے حالات تو ایسے تھے کہ میری غریب اور بیمار ماں کے پاس اتنی استطاعت بھی نہیں تھی کہ وہ مجھے رخصت کرتے وقت چند جوڑے ہی نئے دلا سکے۔ ایسے کٹھن حالات میں کوئی غریب کا ہاتھ کیوں تھامتا؟ غریبی کے ان کڑے دنوں میں ارسلان نے ہمارے کشادہ اور کچے صحن میں گلاب کے چند پودے بھی لگا کر رکھے تھے تاکہ گجروں کے لیے کچھ پھول گھر سے ہی مل جایا کریں۔ اس صحن کے ایک کونے میں جامن کا ایک بہت بڑا اور پرانا درخت تھا، جو اس قسم پرسی کے دور میں ہمارے لیے رزق کا ایک بہت بڑا وسیلہ بنا ہوا تھا۔ جب تپتی گرمیوں میں اس پر کالے سیاہ جامن پک کر تیار ہو جائیں تو ہم بہن بھائی انہیں اتار کر بازار میں بیچ دیا کرتے تھے، اور اس سے بھی گھر کے راشن کے لیے کچھ اچھی خاصی رقم ہاتھ میں آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن ارسلان جب اس عورت کو گجرے دے کر گھر واپس لوٹا تو وہ اندر سے بہت اداس، بکھرا ہوا اور کسی گہری ذہنی کشمکش میں مبتلا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر صحن میں بڑی پرانی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میں نے جب اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھی تو جلدی سے پانی کا گلاس اس کے آگے کیا اور پوچھا کہ ارسلان کیا بات ہے؟ آج تم اتنے پریشان اور خاموش کیوں ہو؟ تو اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں بتانے لگا کہ آپا، وہ عورت جس نے مجھ سے روزانہ 20 گجروں کی مانگ کی ہے، وہ عورت ایک دلدل ہے، ایک تباہی ہے۔ آج جب میں اسے اس کے بتائے ہوئے پتے پر گجرے دینے گیا تو وہاں کا ماحول اور وہ گلی دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ان لوگوں کی بھی کیا زندگی ہے آپا، وہ ہم جیسے غریبوں سے کتنی زیادہ خوشحال ہیں۔ انہیں ہماری طرح روز کے کھانے پینے، راشن اور خرچ کے پیسوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے پیسہ پانی کی طرح بہاتی ہیں۔ پتہ نہیں اللہ نے دنیا میں یہ کیسی ناانصافی رکھی ہے کہ کسی کو اتنی دولت دے دی کہ وہ سنبھالے نہ سنبھلے، اور کسی کے پاس 2 وقت کی سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میرا بھائی شدید مایوسی اور بے بسی سے ادھر ادھر کچی زمین کو دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی اس حالت پر بہت ترس آیا، اور میں ایک بڑی بہن کے طور پر اسے پیار سے سمجھانے لگی کہ میرے پیارے بھائی، ایسی باتیں زبان پر نہیں لاتے، یہ بہت گناہ کی بات ہے۔ کیا تم ابا کے سکھائے ہوئے صبر اور شکر کے وہ اصول اتنی جلدی بھول گئے؟ ابا کا نام سنتے ہی وہ دم بخود رہ گیا اور اس کے چہرے پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے چہرہ جھکا کر دھیمی آواز میں کہا کہ آپا، وہ عورت ایک طوائف ہے، وہ بدنام محلے میں رہتی ہے، اور میں اب اس کے کوٹھے پر کبھی پیر نہیں رکھوں گا۔ ویسے تو اس کی عمر بہت کم ہے، وہ مشکل سے 20 سال کی ایک لڑکی ہے، لیکن مجھے اس جگہ سے اور اس سے شدید نفرت ہو گئی۔ میں اب طوائفوں کے اس بازار میں دوبارہ کبھی نہیں جاؤں گا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ مجھے ایک گجرے کے بدلے ڈبل پیسے دیتی ہے، لیکن میں کسی طوائف کا یہ احسان اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ میں اس کی بات سن کر ایک پل کے لیے سہم گئی، لیکن پھر میں اسے دنیا داری کے تحت سمجھانے لگی کہ ارسلان، تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ تمہیں اس کے کاروبار یا اس کی زندگی سے کیا لینا دینا؟ تمہیں تو صرف اپنے کام اور پیسوں سے مطلب ہونا چاہیے نا۔ میری اور میرے بھائی کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی گھر کی ایک ایک بات اور سکھ دکھ آپس میں ڈسکس کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب اس نے مجھے یہ سچ بتایا کہ وہ ایک طوائف کے کوٹھے پر گیا تھا تو ایک سیکنڈ کے لیے تو میرا دل تڑپ اٹھا اور سینے میں لرز کر رہ گیا، لیکن دوسرے ہی پل جب میں نے اس کی آنکھوں میں اس گناہ کی جگہ کے لیے سچی نفرت اور کراہت دیکھی تو میرے دل کو ایک اطمینان اور سکون مل گیا کہ میرا غیرت مند بھائی کسی طوائف کے حسن یا اس کے چنگل میں کبھی نہیں پھنس سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھے گا۔ لیکن سچی بات تو یہ تھی کہ میرے اندر ایک خوف بھی تھا کہ اگر وہ یہ کام چھوڑ دے گا تو ہمارا چھوٹا بھائی جو ابھی اسکول جاتا ہے، اس کی پڑھائی کا خرچہ کہاں سے آئے گا، اور ہم سب اس مہنگائی میں کھائیں گے کہاں سے؟ میں اپنی اسی دھن اور فکر میں چولہے کی طرف منہ کیے بولے جا رہی تھی اور اسے سمجھائے جا رہی تھی کہ جب میری نظر اچانک بھائی کے چہرے پر پڑی تو میرا کلیجہ کٹ گیا۔ اس جوان ہوتے بھائی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو چپ چاپ بہہ رہے تھے۔ میں نے اندر سے تڑپنے کے باوجود اپنے چہرے پر بالکل ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میں نے اس کے آنسو دیکھ لیے، کیونکہ میں اسے اب ایک کمزور انسان نہیں بلکہ اپنے گھر کا ایک مضبوط مرد بننا دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ ابا کے بعد ہمارا واحد اور سب سے بڑا سہارا تھا، اور ابا کے جانے کے بعد ہمارے مالی حالات پہلے سے بھی زیادہ ابتر ہو چکے تھے۔ میں کسی قیمت پر نہیں چاہتی تھی کہ ہماری بیمار ماں ان حالات کی ٹینشن لیتے لیتے ایک دن ہمیں چھوڑ کر چلی جائے اور ہم اس دنیا میں بالکل اکیلے اور یتیم ہو جائیں۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر میرے بھائی نے جلدی سے آستین سے اپنے آنسو صاف کیے، چارپائی سے اٹھا اور بنا کچھ کہے تیزی سے گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز میرا بھائی جب گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں بہت سارے پھل اور اماں کی مہنگی دوائیاں تھیں۔
صرف یہی نہیں بلکہ وہ مہینے کا سارا راشن بھی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ اس سارے سامان پر کم از کم 10 سے 15,000 روپے خرچ ہوئے ہوں گے، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ مجھے اس طرح حیرت اور مشکوک نظروں سے گھورتا پا کر وہ تھوڑا گڑبڑا گیا اور جلدی جلدی صفائیاں پیش کرنے لگا کہ آپا تم پریشان مت ہو، میں نے سگنل پر بہت سارے گجرے بیچے تھے اور کچھ پیسے میں نے فیکٹری کے سیٹ سے ادھار بھی لیے ہیں، اور ہاں کل رات 1-2 جگہ پاک محفلوں میں نعت پڑی تھی تو وہاں سے بھی مجھے کچھ نذرانہ ملا تھا۔ اور ساتھ ہی اس نے دھیمی آواز میں بتایا کہ وہ طوائف بھی اپنے گجروں کے پیسے پہنچا گئی ہے۔ وہ مجھے نظریں جھکا کر بتانے لگا کہ آپا وہ طوائف ہو کر بھی میری نعت بہت غور اور عقیدت سے سنتی ہے، اور جب وہ نعت سن رہی ہوتی ہے تو اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس کے تڑپتے ہوئے دل کو ایک عجیب سا سکون اور قرار مل گیا۔ مجھے خود اسے دیکھ کر شدید حیرت ہوتی ہے کہ جو لڑکی ساری رات کوٹھے پر ناچتی اور گاتی ہے، اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے اتنی گہری دلچسپی اور محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ کر میرا بھائی وہ سارا راشن اور سودا صرف کچن میں سنبھال کر سجانے لگا۔ میں ارسلان کی یہ بات سن کر ایک دم چونک گئی اور تڑپ کر اس سے کہنے لگی کہ میرے بھائی تم نہیں جانتے کہ اللہ کا تعلق اپنے بندوں سے کتنا مضبوط اور انوکھا ہے۔ ہم انسان تو بہت کم ظرف ہیں جو ہر کسی کو صرف اس کے ظاہری گناہوں اور حالت کو دیکھ کر جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں کے راز اور نیتیں صرف اور صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میری یہ سچی بات سن کر میرا بھائی بالکل خاموش ہو گیا اور کچن میں برتن سمیٹنے لگا۔ ان دنوں اب ہمارے گھر کے حالات سرے سے ہی بدل چکے تھے اور فاقوں کی جگہ گھر میں ایک خاموش خوشحالی آ رہی تھی۔ میری اس خوشحالی سے مراد کوئی بڑی دولت یا بنگلہ گاڑی نہیں، بلکہ خوشحالی یہ تھی کہ اب ہمارے گھر میں دونوں وقت کا پکا ہوا کھانا موجود ہوتا تھا، اور میری بیمار ماں کو وقت پر وہ دوائیاں مل رہی تھیں جن سے ان کی بگڑتی ہوئی طبیعت اب آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی۔ ورنہ سچ تو یہ ہے کہ ابا کی ناگہانی موت نے تو میری معصوم ماں کو اندر سے بالکل توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس جان لیوا دکھ کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی تھی کہ اب ان کا سچا ہم سفر، ان کا ہمراز اور ان کے دکھ سکھ کا ساتھی اس بے رحم دنیا میں نہیں رہا۔ وہ سارا دن اداس کمرے میں اکیلی روتی رہتی، اور جیسے ہی ہم بہن بھائی کمرے میں داخل ہوتے تو وہ جلدی سے اپنے منہ پر دوپٹے کا کپڑا دے دیا کرتی تھی تاکہ ہمیں یہ ظاہر کر سکے کہ وہ سو رہی ہیں اور ہم ان کے آنسو دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ ہم بھی اسی وجہ سے اس اندھیرے کمرے میں زیادہ نہیں جایا کرتے تھے، کیونکہ اماں وہاں پر چپ چاپ پڑی رہتی اور اب انہیں اپنی اس اداس تنہائی میں کسی کی بھی دخل اندازی یا بات چیت بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ ابا کی زندگی میں پہلے کبھی ایسی نہیں تھی۔ وہ بہت ہنس مکھ اور لاڈلی تھی، لیکن ابا کی اس دنیا سے اچانک چلے جانے کے بعد وہ بالکل پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ ہماری زندگی میں ایسے بدترین بھی دن گزرے تھے کہ جب ہم دونوں بہن بھائی کچے چولہے کے پاس سر جوڑے بھوکے پیٹ اگلے وقت کے کھانے کی فکر لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ تب میرا وہ معصوم بھائی جو عمر میں مجھ سے محض 2 سال چھوٹا تھا اپنی بے بسی پر زار و قطار رو پڑتا اور سسکیاں لیتے ہوئے کہتا کہ آپا اللہ تعالیٰ ہمارے یہ کٹھن حالات کب بہتر کریں گے۔ تب میں ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے اپنے دل کے ٹکڑے ہزار ہونے کے باوجود اس کا حوصلہ بڑھاتی، اس کے آنسو صاف کرتی اور اسے اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور محنت کی راہ پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتی تھی۔ وہ اتنا فرما بردار اور اچھا تھا کہ جو بات اسے پیار سے سمجھائی جائے وہ فوراً سمجھ جایا کرتا تھا۔ ابا کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو گنتی کے چند رشتہ دار بچے تھے، انہوں نے بھی ہماری اس کالی غریبی کو دیکھ کر ہم سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا تھا، کیونکہ میرے بھائی نے ابا کے کفن دفن اور گھر کے راشن کے لیے 1-2 بار ان سے چند روپے قرض لیے تھے جو ہم حالات کی خرابی کی وجہ سے ابھی تک واپس نہیں کر پائے تھے۔ چنانچہ اب حالت یہ ہو چکی تھی کہ رشتہ داروں کو ہر بار یہی لگتا تھا کہ اگر ہم دور سے کھڑے ہو کر انہیں سلام بھی کر رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہم ان سے پیسے مانگتے ہیں۔ انہی تلخ باتوں اور اپنوں کے تانوں کو محسوس کرتے ہوئے آج کل میرا بھائی اندر سے بہت زیادہ دل برداشتہ اور ٹوٹا ہوا تھا۔ بھائی کا ہاتھ بٹانے کے لیے اب میں نے بھی گھر بیٹھے محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تھے، اور سوئی دھاگے کی کڑھائی میں تو میں بچپن سے ہی بہت ماہر تھی۔ چنانچہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اب مجھے آہستہ آہستہ محلے سے کڑھائی اور سلائی کا کام ملنے لگا تھا۔ اس طرح میرے بھائی اور ہم دونوں نے مل کر ابا کے جانے کے بعد اس بکھرے ہوئے گھر کو ایک بار پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا تھا، جو ابا کے اس دنیا سے اچانک رخصت ہو جانے کے بعد بالکل زمین بوس اور برباد ہو چکا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ارسلان کے طور طریقوں میں اب ایک ایسی تبدیلی آنے لگی تھی جس نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا تھا۔ وہ بھائی جو کبھی میلے کچیلے کپڑوں میں گھومتا تھا اور میرے بار بار ٹوکنے پر بھی حلیہ درست نہیں کرتا تھا، اب گھر سے نکلتے وقت آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر باقاعدہ تیار ہوتا، نئے اور اجلے کپڑے پہنتا۔ میں اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی اور دل ہی دل میں کرتی کہ وہ آخر بند سنور کر کہاں جاتا ہے، مگر میری زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔
کیونکہ میں سوچتی تھی کہ اس کٹن زندگی میں بھی اس کا بھی تو خوش رہنے کا حق ہے۔ وہ بھی تو جوان ہو رہا ہے اور اس کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ وہ اپنے ہم عمر لڑکوں کی طرح جیے۔ محلے کے دوسرے لڑکے جن کے سروں پر جوان بہنوں کی شادی یا بیمار ماں کی دوائیوں کا بوجھ نہیں تھا، وہ اپنے والدین کے سائے میں کسی شہزادے کی طرح بے فکر ہو کر تعلیم حاصل کر رہے تھے، جبکہ میرا غریب بھائی سڑک کی چلچلاتی دھوپ میں اپنی جان گھلا رہا تھا، کیونکہ ہمارے سر پر سے ابا کی صورت میں جو ایک گھنا اور ٹھنڈا شجر تھا وہ موت کے ہاتھوں کب کر اٹھ چکا تھا۔ حد تو یہ ہوئی کہ اب ارسلان کے ہاتھ میں ایک سستا سا ٹچ اسکرین موبائل بھی نظر آنے لگا تھا۔ جب ایک دن مجھ سے ضبط نہ ہوا اور میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ ارسلان یہ سب کیا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے، تو اس نے بڑی رازداری سے مسکرا کر بس اتنا کہا کہ آپا آپ بس آم کھائیں، گٹھلیاں نہ گنیں۔ اس کے اس جملے نے میرے شک کو یقین میں بدل دیا کہ وہ یقیناً اس 20 سالہ طوائف کے حسن کا اسیر ہو چکا ہے، ورنہ یہ غرض مند دنیا اتنی بیلوس کہاں ہے کہ ایک بازاری عورت سڑک پر گجرے بیچنے والے ایک معمولی لڑکے پر اس طرح پیسوں اور موبائل کی برسات کرنے لگے۔ آخرکار میری ممتا جیسی تڑپ اور بہن کا خوف مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں گی کہ وہ دن بھر کہاں خاک چھانتا ہے۔ ایک صبح جیسے ہی وہ چاق و چوبند ہو کر گھر کی دہلیز سے باہر نکلا، میں نے چادر اوڑھی اور کچھ فاصلہ کر کے اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ اپنی پرانی سائیکل پر سوار تھا اور میں پیدل مارتا ہوا گلیوں سے گزر رہا تھا، اور مجھے اس کا ساتھ پانے کے لیے ہانپتے ہوئے تقریباً بھاگنا پڑ رہا تھا کہ کہیں وہ مڑ کر میری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ وہ اپنی ہی کسی دھن میں مست سائیکل چلا رہا تھا اور اس کے چہرے پر حالات بدلنے کی وہ سچی خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی جو ایک عرصے بعد لوٹ کر آئی تھی۔ اس کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر راستے میں ایک دو بار تو میں نے ڈر کے مارے اس کی نظر تک اتار ڈالی، کیونکہ غربت کے دن ڈھلنے کے بعد اب اس کی شکل و صورت ہی نکل آئی تھی۔ وہ زمانے کے سرد و گرم اب مجھ سے زیادہ سمجھنے لگا تھا۔ اب میں جب بھی اسے کوئی نصیحت کرنے بیٹھتی تو وہ آگے سے میری بات کاٹ دیتا اور کسی تجربہ کار انسان کی طرح الٹی بحث کرنے لگتا۔ وہ بھائی جو کبھی میری ہر بات پر سر جھکا دیتا تھا، اب وہ کسی اور کے سکھائے ہوئے الفاظ میری جھولی میں ڈال رہا تھا۔ مجھے پکا احساس ہو چکا تھا کہ وہ اب ارسلان نہیں رہا جو پہلے تھا، لیکن میں مجبور تھی، کچھ کہہ کر اسے ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ گھر کا چولہا اسی کے دم سے جل رہا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس بھاری ذمہ داری سے تنگ آ کر ہمارا ساتھ ہی نہ چھوڑ دے۔ مگر اس دن جب میں پیچھا کرتے کرتے شہر کے آخری کونے پر پہنچی تو وہ کسی بدنام محلے کی طرف جانے کی بجائے ایک پرانے اور ویران قبرستان کے اندر مڑ گیا۔ میں ایک جھاڑی کی اوٹ میں سانس روکے کھڑی ہو گئی اور وہاں کا جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا اس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ارسلان وہاں جھک کر مردہ قبروں کے سرانے چڑھے ہوئے باسی اور اتارے گئے پھول چن رہا تھا۔ قبرستان کی دیوار کے ساتھ ایک چھوٹا سا اجاڑ پارک تھا جہاں کچھ گلاب کھلے ہوئے تھے۔ اس نے چوری چھپے وہاں سے کچھ تازہ پھول توڑے اور پھر قبرستان کی اندھیری قبروں سے چنے ہوئے ان پھولوں کو لے کر وہیں ایک کچی قبر کے سائے میں بیٹھ گیا اور بڑی مہارت سے ان کے گجرے پرونے لگا۔ اپنے غیرت مند بھائی کو اس طرح مردوں کی قبروں سے پھول چوری کر کے گجرے بناتا دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا اور میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ مجھے زندگی کا سب سے گہرا صدمہ پہنچا تھا، کیونکہ میں تو سمجھتی تھی کہ وہ بازار سے حلال کی کمائی سے تازہ پھول خرید کر لاتا ہے۔ میرے اس معصوم بھائی کو یہ علم ہی نہیں تھا کہ مردوں کی قبروں سے اٹھائے گئے پھول انسان کی تقدیر اور زندگیوں میں کس قدر نحوست اور بربادی پھیلا دیتے ہیں۔ میرا جی چاہا کہ میں بھاگ کر جاؤں، اس کا ہاتھ پکڑ لوں اور اسے اس گناہ سے روک دوں، لیکن میں یہ ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی کہ میں چوروں کی طرح اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ یہ دیکھ کر مجھ سے ہمیشہ کے لیے بدظن نہ ہو جائے اور اس کا مجھ پر سے بھروسہ ہی اٹھ جائے۔ اس لیے میں اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل اور آنسوں سے بھیگی چادر کے ساتھ چپ چاپ بھاری قدموں سے گھر واپس لوٹ آئی۔ اس دن کے بعد سے جب بھی میں ان مہکتے ہوئے گجروں کو دیکھتی، میرے دل پر اداسی کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑتا، میرا دم گھٹنے لگتا اور میں بائی سے اکیلے میں بات کرنے کے لیے تڑپتی تھی، مگر آج کل اس کے پاس ہمارے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ وہ صبح کا گیا رات گئے گھر لوٹتا تھا۔ پھر ایک دن ایک عجیب اور غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ ارسلان دوپہر کے وقت گھر کی پرانی چارپائی پر گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کا اس وقت اس طرح بے فکر ہو کر سونا ہی میرے لیے ایک بہت بڑی حیرت کی بات تھی۔ ابھی میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک باہر کے لوہے کے دروازے پر کسی نے انتہائی سختی اور بے صبری سے دستک دی۔ میں نے آگے بڑھ کر ارسلان کو کندھے سے جھجوڑا اور کہا، ارسلان جلدی اٹھو، باہر دروازے پر کوئی تم سے ملنے آیا۔ وہ نیند سے ہڑبڑا کر اٹھا اور جلدی جلدی اپنی قمیض کے بٹن بند کرتا ہوا باہر سے ان کی طرف بھاگا۔ مجھے لگا کہ شاید کوئی مہمان یا رشتہ دار ہے تو مجھے ان کے لیے چائے بنانی چاہیے۔ چنانچہ میں کچن میں جا کر چولہے پر دودھ چڑھا کر چائے تیار کرنے لگی۔ ابھی کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ باہر گلی سے ارسلان اور کسی اجنبی مرد کے بیچ شدید بحث مباحثے، اونچی آوازوں اور لڑنے جھگڑنے کا شور سنائی دینے لگا۔ باہر کا وہ ہنگامہ سن کر میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔
میں نے چائے کا ساس پین چولہے پر ابلتا ہوا چھوڑا اور اپنے دوپٹے کو سر پر درست کرتے ہوئے دبے قدموں صحن کو پار کر کے باہر کی باتیں سننے کے لیے دروازے کی اوٹ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے دروازے کی اوٹ سے باہر جھانکا تو ایک ایسا ہولناک اور روح فرسا منظر میرے سامنے تھا جس نے میرے پورے وجود کو برف کی طرح ٹھنڈا کر دیا۔ باہر گلی میں ایک قیمتی برانڈڈ لباس میں ملبوس ایک انتہائی مغرور، روبدار، خوبرو اور غوثیلا نوجوان کھڑا تھا جس کا نام ملک داؤد تھا۔ اس کے شاہانہ انداز سے ہی پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی انتہائی امیر کبیر اور VIP خاندان کا چشم و چراغ ہے، اور اس کے ساتھ 2-3 تگڑے ہٹے کٹے ملازم اور ذاتی باڈی گارڈز تھے جو میرے بھائی کو گریبان سے پکڑ کر کتوں کی طرح گلی کی کچی مٹی پر گھسیٹ رہے تھے اور اس پر بے رحمی سے لاتوں اور گھونسوں کی برسات کر رہے تھے۔ ملک داؤد کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ اس کا گورا چہرہ غصے سے بالکل سرخ ہو چکا تھا اور وہ ارسلان کے منہ پر پہ در تھپڑ مارتے ہوئے چلاتا جا رہا تھا، تمہاری یہ جرت! تم جیسے 2 ٹکے کے چور اور نیچ لوگ ہماری شرافت اور ہماری خاندانی ہمدردی کا اس طرح ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم تمہیں سڑک پر کھڑا دیکھ کر ایک مجبور غریب انسان سمجھتے ہیں، تمہاری مدد کرنے کے لیے تمہارے گجرے منہ مانگی قیمت پر خریدتے ہیں، اور تم پیٹھ پیچھے ہمارے جذبات کے ساتھ ایسا گھنونا مذاق کرتے ہو۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھ کر بالکل سن ہو گئی۔ میری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا کہ آخر ارسلان سے ایسی کیا خطا ہو گئی کہ لوگ محلے کے بیچ اسے اس طرح ذلیل کر رہے ہیں۔ اس وقت میرے ہاتھ میں چائے کی وہ چینی کی پرانی پیالی تھی جو میں ابھی نلکے پر دھو کر واپس کچن کی طرف لے جا رہی تھی۔ صدمے اور خوف کی شدت سے میرے ہاتھ بری طرح کانپ گئے اور وہ پیالی میرے ہاتھ سے چھوٹ کر پکے فرش پر گری اور ایک زوردار چھناکے کے ساتھ تڑک کر چور چور ہو گئی۔ میں اپنے جوان بھائی کی یہ بے بسی اور تذلیل دیکھ کر تڑپتی ہوئی اپنی چادر سنبھالتی باہر آ چکی تھی۔ ارسلان گلی کی تپتی دھول میں گرا ہوا تھا، اس کے ہونٹ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا چہرہ سوج چکا تھا۔ وہ گناہگاروں کی طرح آنکھیں جھکائے بالکل ساکت اور خاموش تھا۔ اس کے منہ سے اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر میرے اندر نہ جانے کہاں سے ایک غیرت مند بہن کی جرت جاگ اٹھی۔ میں بھاگ کر ارسلان کے آگے ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑی ہو گئی اور اس امیر زادے ملک داؤد کی آنکھوں میں اپنی خوفزدہ مگر غصے سے بھری آنکھیں ڈال کر پورے محلے کے سامنے چیخی، بس کر دے، ہاتھ روکیں اپنا۔ آخر بات کیا ہے؟ آپ میرے بھائی کو اس طرح سڑک پر جانوروں کی طرح کیوں مار رہے ہیں؟ آپ جیسے امیر لوگ آخر خود کو خدا سمجھتے ہیں کیا؟ کیا ہم غریب آپ کی نظر میں کیڑے مکوڑے ہیں کہ جب آپ کا دل چاہا ہمیں اپنی جوتی کے نوک تلے مسل کر رکھ دیا؟ کسی غریب بے سہارا لڑکے پر یوں سرعام ہاتھ اٹھاتے ہوئے اور اس کی غربت کا تماشا بناتے ہوئے آپ کو اس رب کا خوف نہیں آیا جس نے آپ کو یہ دولت اور طاقت دی ہے؟ میری یہ تیکھی، نڈر اور چنگھاڑتی ہوئی آواز سن کر وہ مغرور اور خوبرو نوجوان ملک داؤد ایک پل کے لیے بالکل ہکا بکا رہ گیا۔ غصے اور غیرت میں بھری ایک غریب بہن کا یہ دلیرانہ روپ دیکھ کر اس کے ملازم بھی خود بخود پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے ارسلان کو چھوڑ دیا۔ ملک داؤد کا غصہ میری باتیں سن کر تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا، مگر اس کے چہرے پر حقارت اور تکبر کی وہی لکیریں قائم تھیں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی زہریلے اور تلخ لہجے میں بولا، بی بی، تم یہاں کھڑی ہو کر مجھ پر غصہ نکال رہی ہو اور غریب کی رٹ لگا رکھی ہے۔ ذرا اپنے اس سگے بھائی کی کرتوتیں بھی جانتی ہو یا اس کی اس معصوم صورت کے پیچھے چھپے جرم سے بالکل بے خبر ہو؟ یہ چور لڑکا روز رات کے اندھیرے میں ہمارے خاندانی اور نجی قبرستان میں باقاعدگی سے جاتا ہے جہاں میرے آباء و اجداد، میرے دادا دادی اور میرے سگے ماں باپ کی قبریں موجود ہیں۔ یہ بغیرت وہاں کی قبروں پر ہمارے خاندان کی طرف سے نہایت عقیدت اور محبت سے چڑھائے گئے مہنگے اور تازہ پھول رات کی تسبیح میں چوری کر کے لاتا ہے اور پھر ان مردوں کی قبروں کے باسی پھولوں سے گجرے بنا کر بازار میں معصوم اور شریف لوگوں کو تازہ پھول کہہ کر دگنی قیمت پر بیچتا ہے۔ کل رات میں نے اسے خود اپنے ماں باپ کی قبر سے پھول نوچتے ہوئے اور چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ اب تم ہی بولو، کیا جواب ہے تمہارے پاس اپنے اس بھائی کی اس گھنونی اور بے غیرت چوری کا؟ ملک داؤد کے منہ سے گجروں کی یہ دل دہلا دینے والی اور کڑوی حقیقت سن کر سچ مچ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا سر بری طرح چکرانے لگا اور میری زبان جیسے تاروں سے چپک کر رہ گئی، کیونکہ کچھ ہی دن پہلے میں خود اپنی آنکھوں سے ارسلان کو اس ویران قبرستان میں قبروں سے پھول چنتے اور گجرے بناتے دیکھ چکی تھی۔ اس لیے میں سامنے کھڑے اس بااثر امیر لڑکے سے کوئی جھوٹ بولنے یا اپنے بھائی کی صفائی پیش کرنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ ارسلان زمین پر پڑا بس روئے جا رہا تھا اور سسکیاں لے رہا تھا۔ میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسوں کو پونجا، اپنے بکھرے ہوئے حوصلے کو اکٹھا کیا اور آگے بڑھ کر ملک داؤد سے انتہائی دکھی، عاجزانہ مگر سنجیدہ آواز میں کہا، ملک صاحب، میرے بھائی نے جو کیا وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ میں اس کی اس فعل پر دل سے شرمندہ ہوں، لیکن خدا کے لیے اب اس پر مزید ہاتھ مت اٹھائیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس معاملے پر آپ سے خود اکیلے میں بات کروں گی اور جو بھی آپ کا نقصان ہوا ہے یا جو بھی آپ کی ناراضگی ہے میں اسے خود دور کروں گی۔ بس اب آپ یہاں سے چلے جائیں۔
میری بات سن کر ملک داؤد نے ایک گہرا سانس لیا اور ارسلان کو آخری بار نفرت سے دیکھا اور اپنے بندوں کو اشارہ کر کے وہاں سے اپنی مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ مگر میرے پیچھے اب ہماری پوری دنیا اندھیر اور تاریک ہو چکی تھی۔ ہمارا اکلوتا کماؤ سہارا پورے محلے کے بیچوں بیچ ذلیل و رسوا ہو چکا تھا اور لوگ دور کھڑے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے ارسلان کا بازو پکڑا اور اسے مٹی سے اٹھایا اور اس کے کپڑے صاف کرتے ہوئے اسے گھسیٹ کر گھر کے اندر لے آئی۔ اس وقت میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا کہ ہمارے گھر کا راشن ان قبروں کے پھولوں کا محتاج تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں چیخوں اور چلاؤں، ارسلان سے پوچھوں کہ اس نے ایسا کیوں کیا اور اندر جا کر اماں کو سب سچ سچ بتا دوں۔ مگر اگلے ہی پل جیسے ہی میری نظر صحن کے اس اندھیرے کمرے پر پڑی تو مجھے خیال آیا کہ ابا کے غم میں پہلے ہی آدھی مر چکی ہے۔ میری معصوم ماں اگر اپنے جوان بیٹے کی یہ کرتوت اور اس رسوائی کا سنے گی تو اس خوفناک صدمے کو ایک پل بھی برداشت نہیں کر پائیں گے اور ان کا دل بند ہو جائے گا، ان کی طبیعت مزید موت کے قریب چلی جائے گی۔ اس لیے میں نے اندر ہی اندر کھڑتے ہوئے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسوؤں کو جلدی سے صاف کیا اور اپنے دل کے زخموں کو چھپایا اور فیصلہ کر لیا کہ ارسلان کو اس دلدل سے نکالنے اور ملک داؤد کے اس غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اب جو بھی کرنا ہے مجھے اپنی ماں کو بتائے بغیر خود اپنے بلبوتے پر ہی کرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ ملک داؤد کے جانے کے بعد کئی دن تک گلیوں میں پھیلی وہ بدشگونی سی خاموشی میرے وجود کو ڈستی رہی، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس دن تپتی دھول میں کھڑی مجھ جیسی ایک غریب لاچار بہن کی غیرت مند چیخ اس مغرور امیر زادے کے دل کے کسی خفیہ کونے میں ایک ایسی ہلچل مچا چکی تھی جس کا رخ اب ہماری زندگیوں کی طرف مڑنے والا تھا۔ میں تو دن رات اسی خوف اور ادھیڑ بن میں مبتلا تھی کہ اس با اثر خاندان کی ناراضگی اور نقصان کا ازالہ کیسے کروں گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ جہاں بڑے بڑے سورما اس ملک داؤد کے سامنے سر جھکا کر غلامی اختیار کرتے تھے، وہاں خستحال دہلیز سے نکلنے والی لڑکی کا یوں سفید چادر میں لپٹ کر اس کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جانا اس کے لیے ایک ایسا اچھوتا سیر بن چکا تھا جس سے وہ لاکھ چاہ کر بھی آزاد نہیں ہو پا رہا تھا۔ بعد میں اس کے بدلے ہوئے تیوروں نے خود یہ گواہی دی کہ اسے بار بار میرا وہ چہرہ یاد آتا تھا جو غربت کی زردی کے باوجود اپنی گھنی پلکوں، بڑی بڑی گہری جھیل جیسی آنکھوں اور گداز ہونٹوں کے ساتھ غصے اور حیا سے سرخ ہو رہا تھا، اور چادر کے حالے میں قید میری وہ دلیری سے بھری صورت اس کے دماغ پر نقشو کر رہ گئی تھی۔ وہ شاید زندگی میں پہلی بار کسی ایسی لڑکی سے ٹکرایا تھا جو صرف غریب تھی، مگر اس کی خاندانی تربیت، اس کا شعور اور اس کی انوکھی کشش کسی محل میں رہنے والی شہزادی سے کہیں بڑھ کر تھی، اور یہی وہ نایاب ادا تھی جو اس کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو چکی تھی، اور اب وہ اسی معصوم حسن کو دوبارہ دیکھنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا۔ ابھی اس واقعے کو چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک شام جب میں کچن میں اکیلی کھڑی کڑھائی کے دھاگے سمیٹ رہی تھی، باہر گلی میں ایک بار پھر اسی مہنگی چمکتی ہوئی گاڑی کے رکنے کی جانی پہچانی آواز آئی اور میرا دل ہلک کو آنے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جیسے ہی سین کا رخ کیا تو دیکھا کہ اس بار کوئی باڈی گارڈ یا ملازم نہیں تھا، بلکہ ملک داؤد اکیلا، ہاتھ میں ایک انتہائی نفیس مٹھائی کا ٹوکرا اور پھلوں کی ٹوکری لیے ہوئے، نہایت سنجیدہ اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا سیدھا ہمارے سین کے بیچوں بیچ آ کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر اس دن والا وحشانہ اور سنگدلانہ غصہ بالکل غائب تھا، بلکہ اس کی باز جیسی تیز اور گہری آنکھوں میں اب ایک عجیب سی چمک، نرمی اور ایسی ستائش تھی جو سڑک پر کھڑی مجھ جیسی غریب لڑکی کو اپنے شہر کے حصار میں لے رہی تھی۔ وہ مجھے ایک ٹک دیکھے جا رہا تھا، جیسے وہ یقین کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ چادر کے اس معمولی پردے میں اتنا بے پناہ اور سحر انگیز حسن واقعی حقیقت ہے یا کوئی شراب۔ میں نے خوف اور حیا کے مارے اپنی چادر کو چہرے پر اور زیادہ کس لیا اور کچے فرش پر نظریں گاڑتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا، ملک صاحب، آپ پھر یہاں؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں خود آپ کے پاس آ کر ارسلان کی غلطی کی معافی مانگوں گی۔ خدا کے لیے میری بیمار ماں اندر سو رہی ہیں، یہاں کوئی تماشا مت کھڑا کیجیے گا، ہم غریب لوگ پہلے ہی جیتے جی مر چکے ہیں۔ ملک داؤد نے میری عاجزانہ مگر اب بھی غیرت سے لبریز گفتگو سنی تو اس کے ہونٹوں پر ایک دل فریب اور ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا، اس کی مہنگی پرفیوم کی خوشبو نے ہمارے کچے صحن کی ہوا کو مہکا دیا تھا۔ وہ مٹھائی کا ٹوکرا صحن میں پڑی پرانی میز پر رکھتے ہوئے نہایت دھیمے اور پروقار لہجے میں بولا، ملک داؤد اپنے دشمنوں کو مٹانے کے لیے دوبارہ جایا کرتا ہے بی بی، لیکن تماشا کھڑا کرنے کے لیے نہیں۔ اس دن تمہارے بھائی پر میرا غصہ شاید ایک حد تک جائز تھا، لیکن تمہاری اس چادر کی حرمت، تمہاری ان آنکھوں کی دلیری اور اس غریب خانقاہ کی غیرت نے میرے غصے کو وہیں دفن کر دیا۔ رہی بات اس مٹھائی کے ٹوکرے کی، تو میں یہ اس لیے اپنے ساتھ لایا ہوں کیونکہ میں تمہارے گھر ایک فریادی بن کر آیا ہوں۔ اس دن تمہاری جرت اور خاندانی لاج نے میرے تکبر کو خاک میں ملا دیا تھا، اور مجھے احساس ہوا کہ انمول لوگ محلوں میں نہیں بلکہ ایسے غیرت مند کچے گھروں میں رہتے ہیں
میں یہ مٹھائی تمہاری اس جرت مندانہ ادا کو نذرانہ دینے اور اپنے دل کی مٹھاس تم تک پہنچانے کے لیے لایا ہوں جو اس دن سے تمہارا اسیر ہو چکا ہے۔ میں یہاں ارسلان سے کوئی بدلہ لینے یا اسے اب کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا، بلکہ میں تو یہ دیکھنے آیا ہوں کہ جس بہن کی زبان میں اتنی جرت اور شکل میں اتنی بلا کی پاکیزگی ہو، اس کے گھر کے حالات اتنے مجبور کیسے ہو سکتے ہیں۔ تمہاری اس دن کی ایک ایک بات میرے دل میں گھر کر گئی ہے، اور اب میں اس معاملے کو سزا سے نہیں بلکہ کسی اور خوبصورت اور محبت بھرے طریقے سے سلجھانا چاہتا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر اور اس کی نظروں میں میرے لیے جاگتی ہوئی وہ سچی پسندیدگی دیکھ کر میری بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے سائے لہرانے لگے، کیونکہ اس بااثر امیرزادے کا یہ بدلا ہوا انداز اور محبت کا یہ انوکھا اظہار مجھے صاف بتا رہا تھا کہ کہانی اب قبروں کے باسی پھولوں سے نکل کر میری تقدیر کے کسی نئے اور محبت بھرے موڑ کی طرف مڑنے والی ہے۔ ملک داؤد کی وہ سحر انگیز باتیں سن کر میری آنکھوں سے حیرت اور بے یقینی کے آنسو ٹپک پڑے۔ میں اپنی چادر کو منہ پر رکھے بالکل ہکا بکا کھڑی تھی کہ اتنے میں اندر سے کمرے سے اماں کی کھانسنے کی آواز آئی۔ وہ ہماری آوازیں سن کر بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور دیوار کا سہارا لیتی ہوئی کانپتے قدموں سے صحن میں آ گئی۔ ایک عالیشان اور روبدو نوجوان کو اپنے کچے گھر میں دیکھ کر اماں گھبرا گئی، مگر ملک داؤد نے جیسے ہی ایک ضعیف بیمار ماں کو دیکھا، اس کا سارا شاہانہ غرور ایک پل میں ہوا ہو گیا۔ وہ دوڑ کر آگے بڑھا اور نہایت ادب سے اماں کا ہاتھ تھام کر انہیں صحن میں پڑی لکڑی کی پرانی چارپائی پر بٹھانے لگا اور خود بغیر کسی جھجک کے ان کے پیروں کے پاس مٹی پر بیٹھ گیا۔ ایک اتنے بڑے امیر زادے کو اپنے پیروں میں بیٹھا دیکھ کر اماں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انہوں نے جلدی سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچے اور انتہائی بے بسی اور لاچاری سے بولی، بیٹا آپ کون ہیں اور ہمارے اس ٹوٹے ہوئے گھر میں کیوں آئے ہیں؟ عنایہ بیٹی یہ کون ہے اور یہ مٹھائی اور یہ پھل کس لیے لائے ہیں؟ ملک داؤد نے اپنی باز جیسی چمکدار آنکھیں جھکائیں۔ اس کے چہرے پر ایک سچی ندامت اور عقیدت تھی۔ وہ اماں کے بوڑھے اور محنت کش ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نہایت دھیمی اور دل پگھلا دینے والی آواز میں بولا، اماں میں ملک داؤد ہوں، اسی شہر کے ملک خاندان کا چشم و چراغ۔ چند دن پہلے مجھ سے ایک بہت بڑی بھول ہوئی تھی۔ میں نے اپنے خاندانی تکبر میں آ کر آپ کے بیٹے پر سرعام ہاتھ اٹھایا تھا، جس پر میں آج آپ کے سامنے دل سے شرمندہ ہوں اور آپ کے ان پیروں میں بیٹھ کر اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ لیکن اماں میں یہاں صرف معافی مانگنے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آپ کے سامنے جھولی پھیلانے آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری جھولی میں عنایہ کی پاکیزگی اور غیرت کا دان ڈال دیں اور اسے میرے گھر کی ملکہ بنا دیں۔ ملک داؤد کے منہ سے ڈائریکٹ رشتے کی یہ بات سن کر اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کی آنکھیں گیسوں سے بھر گئیں۔ وہ اپنے کمزور ہاتھوں سے ملک داؤد کو مٹی سے اٹھانے کی کوشش کرتی ہوئی رو کر بولی، بیٹا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں آپ محلوں کے راجکمار اور کہاں ہم 2 ٹکے کے غریب لوگ؟ بیٹا آپ لوگ تو اتنے امیر ہیں کہ ہم تو آپ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں۔ ہماری تو اوقات ہی کیا ہے کہ ہم آپ جیسے VIP اور خاندانی لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر بات بھی کر سکیں۔ ہمارے گھر کا راشن تو دوسروں کی دی ہوئی امانتوں کا محتاج ہے۔ ہم اتنے بڑے خاندان کا بوجھ اور یہ رشتہ کیسے نبھائیں گے؟ آپ خدا کے لیے ہم غریبوں کا مذاق مت اڑائیں، ہم تو زمانے کی ٹھوکروں میں پہلے ہی جیتے جی مر چکے ہیں۔ اماں کی یہ دل چیر دینے والی اور عاجزانہ باتیں سن کر ملک داؤد کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ اس نے اماں کے ہاتھوں کو اور مضبوطی سے تھاما اور ایک ایسا ہارٹ ٹچنگ جملہ بولا جس نے صحن کی پوری فضا کو سحر زدہ کر دیا۔ بولا، اماں خدا کی قسم اپنی دولت پر مغرور یہ ملک داؤد تو ایک چلتا پھرتا جنازہ تھا جس کے پاس سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں تھا، لیکن آپ کی بیٹی نے اس دن سڑک پر کھڑے ہو کر جس دلیری، غیرت اور شعور سے مجھے میری اوقات دکھائی، اس نے مجھے ایک سچا انسان بنا دیا۔ آپ کہتی ہیں کہ آپ ہماری جوتی کے برابر نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عنایہ کی یہ خاندانی تربیت، اس کا یہ پاکیزہ شعور اور اس کی یہ غیرت ہم امیروں کی کل کائنات اور 7 پشتوں کی دولت سے بھی زیادہ قیمتی اور اونچی۔ محلوں میں رہنے والی لڑکیاں تو صرف دولت کی کٹ پتلیاں ہوتی ہیں، لیکن مجھے کٹ پتلی نہیں، اپنے گھر کے لیے غیرت مند ملکہ چاہیے تھی، تو مجھے اس گھر کی دہلیز پر مل گئی ہے۔ اماں میں عنایہ کے اس چادر اور حیا کے سحر میں ایسا اسیر ہوں کہ اب اس کے بغیر میری زندگی ادھیر ہے۔ خدا کے لیے مجھے خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا، مجھے اپنی بیٹی کا محافظ بننے کا شرف بخش دے۔ ملک داؤد کے اس بے پناہ خوبصورت، سچے اور جذباتی اظہار محبت نے ہماری غربت کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ اماں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا جیسے وہ خدا کا شکر ادا کر رہی ہو، اور میری بڑی بڑی گہری آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب خوف کے نہیں بلکہ ایک انوکھی اور لازوال تقدیر کے جاگنے کی گواہی دے رہے تھے۔ ملک داؤد کے اس مخلصانہ التجا اور آنکھوں میں سچی تڑپ دیکھ کر اماں مزید انکار نہ کر سکی۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنے لرزتے ہاتھ ملک داؤد کے سر پر رکھ دیے، اور یوں ہماری تقدیر کا وہ انوکھا فیصلہ ہو گیا جس کا خواب دیکھنا بھی کسی گناہ سے کم نہیں تھا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ اسی صحن میں سادگی مگر بے پناہ وقار کے ساتھ ہمارا نکاح پڑھا دیا گیا۔
جہاں کوئی بڑا ہجوم یا شور شرابہ تو نہیں تھا، مگر ملک داؤد کی آنکھوں میں میرے لیے سچی محبت اور احترام کسی شاہی جشن سے کم نہیں تھی۔ شادی کے بعد جب وہ مجھے نہایت محبت اور تعظیم سے اپنے ساتھ اس عظیم الشان محل جیسے گھر میں لے کر آیا تو میرے دل کے کسی کونے میں خوف کا ایک باریک سا سایہ اب بھی لہراتا تھا کہ کہیں یہ امیر زادہ اپنے پرانے روپ میں نہ آ جائے، کہیں یہ محبت وقت کی کوئی عارضی دھند نہ ہو۔ لیکن ملک داؤد نے اپنے بے پناہ پیار، خلوص اور حل پر میری حیا کا مان رکھ کر میرے دل کے اس آخری ڈر کو بھی ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ اس نے مجھے وہ محبت، عیش و آرام اور عزت دی جس کا میں نے کبھی خوابوں میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا عالیشان گھر اور ایسا شوہر عطا کرے گا۔ ہماری شادی کی پہلی ہی رات جب وہ کمرے میں آیا تو اس کے تیور بالکل بدلے ہوئے تھے۔ اس نے نہایت پیار سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے سے بولا، عنایا، جس دن میں نے تمہیں اس تپتی دھول میں سفید چادر میں لپٹے اپنی ان گہری جھیل جیسی آنکھوں میں دلیری لیے کھڑے دیکھا، میں اسی پہلی نظر میں اپنا دل ہار گیا تھا۔ تمہاری اس ایک چنگھاڑ نے میرے اندر کے مغرور ملک داؤد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے مجھے تمہارا اسیر بنا دیا تھا۔ میں دنیا کے لیے بھلے ہی ایک چٹان ہوں، مگر تمہاری اس حیا اور پاکیزگی کے سامنے ہمیشہ موم رہوں گا۔ اس کی ان رومانوی اور سچی باتوں نے میرے وجود میں محبت کی ایک نئی شمع روشن کر دی۔ وہ روز مجھے پھولوں کی طرح سنبھالتا اور میری ہر خوشی کا خیال رکھتا۔ دوسری طرف میرے بھائی کو بھی اس کے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ وہ لڑکا جو کبھی خوبصورت آواز میں نعتیں پڑھتا تھا اور پھر راستے سے بھٹک کر طوائفوں کے پیچھے بھاگنے لگا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس عبرت ناک مار اور رسوائی کی صورت میں اس کے گناہوں کی سزا اسی وقت دے دی تھی جس نے اس کا سارا غرور خاک میں ملا دیا اور وہ سچے دل سے تائب ہو گیا۔ ملک داؤد نے ارسلان کی سچی توبہ کو دیکھ کر اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ اس کے لیے شہر کے ایک بہترین اور پوش علاقے میں ایک شاندار عالیشان علیحدہ مکان لے کر دیا اور ساتھ ہی ایک زبردست اور معزز کاروبار کھڑا کر کے دیا تاکہ وہ معاشرے میں سر اٹھا کر ایک غیرت مند انسان کی طرح جی سکے۔ یہی نہیں، ملک داؤد نے میری محبت میں پورے خاندان کا نصیب ہی بدل دیا تھا۔ ہماری امی کے شہر کے سب سے بڑے اور نامور ڈاکٹروں سے بہترین علاج شروع کروایا جس سے ان کی صحت دن بدن بہتر ہونے لگی اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے آرام، ان کے شاندار مستقبل اور پڑھائی کے لیے ہر آسائش کو ایک اشارے پر حاضر کر دیا۔ آج جب میں اپنے اس ہنستے کھیلتے اور ہر مصیبت سے دور خوش اور پرسکون خاندان کو دیکھتی ہوں اور پھر اپنے سرتاج ملک داؤد کی طرف دیکھتی ہوں جو دنیا کے لیے بھلے ہی رعبدار اور بااثر انسان ہے مگر میری محبت میں اتنا نرم اور مخلص ہے کہ میری ہر خوشی پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار کھڑا رہتا ہے، تو میرا دل اس پاک ذات کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے جس نے ہماری زندگی کی کڑواہٹ کو ابد تک کے لیے ایک خوبصورت لازوال مٹھاس میں بدل دیا۔ اس پوری کہانی اور میری زندگی کے اس انوکھے سفر کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ انسان پر چاہے جتنی بھی کڑی دھوپ آئے، حالات جتنے بھی ستم ڈھائیں، اسے کبھی بھی مایوسی کی دلدل میں گر کر اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کے حلال کا دامن ہاتھ سے چھوڑنا چاہیے۔ میرے ابا نے غربت اور تنگی کے باوجود ہمیشہ ہمیں حلال کھلایا اور ہماری ایسی غیرت مندانہ تربیت کی تھی کہ جب ہماری زندگی پر ایک کڑا امتحان آیا تو اسی تربیت اور توکل نے ہمیں رسوائی سے بچا لیا۔ ارسلان نے جب بھٹک کر غلط راستہ چنا تو اسے فوری عبرت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جب انسان سچے دل سے تائب ہو جائے اور اللہ کی ذات پر پکا بھروسہ رکھے تو وہ غفور الرحیم ذات پاکیزہ نیتوں کے صدقے آزمائش کے بدترین اندھیروں سے بھی کامیابی کا ایسا راستہ نکالتی ہے جس کا انسان نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ بے شک اگر آپ کی نیت صاف ہو، دل میں خدا کا خوف ہو اور آپ حلال رزق پر راضی رہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا کے سب سے بڑے تکبر کو بھی آپ کی عزت کا محافظ بنا دیتا ہے۔